آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 62 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 63 ملاحظہ فرمائے۔ پھر اپنی اور جہانگیر کی یکساں جسامت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دستانوں سمیت اس کا کوئی اچھا سا لباس زیبتن کر کے A2 کی تلاش کی مہم میں اکبر کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جاتا۔ جہانگیر کے مکان پر پہنچ کر میں نے حسب معمول اپنی کار باہر فٹ پاتھ کے کنارے پارک کی اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ چوکیدار نے پہلی ہی دستک پر ذیلی کھڑکی کھول دی اور مجھے پہچان کر کچھ حیران سا ہو گیا۔ آپ ٹینی بابو اس وقت کیسے؟ اس نے محبت اور احترام کے ساتھ پوچھا۔ بس ایک کام پڑ گیا تھا، میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، کون کون ہے گھر پر؟ سوال میں نے رسمی طور پر کیا تھا، لیکن جواب سن کر مجھے سلمہ پر خاصا غصہ آیا۔ صاحب تو 3 دن سے لاپتہ ہے، بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ بیگم صاحبہ کو تو شام میں کہیں چلے جانا تھا، میں نے ترش استفسار طلب لہجے میں کہا۔ جانا تھا مگر ان کے رشتہ دار حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، مجبوراً یہیں رکنا پڑا۔ اس نے کھیسی نکال کر کہا، آپ چلے جائیں، کچھ دھیان نہیں بٹے گا، مجھ سے تو بیچاری کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ اب کتے وغیرہ تو نہیں ہیں اندر؟ غصے کے باوجود تحفظ کی لاچاوری خواہش الفاظ کے روپ میں میرے زبان پر آ گئی تھی۔ وہ تو کب کے ختم ہو گئے۔ بیگم صاحبہ کو وحشت ہوتی تھی، دونوں کو زہر دلوا دیا تھا۔ اس نے معصومانہ سادگی کے ساتھ کہا، آپ بے فکر ہو کر اندر چلے جائیں۔ میں سلمہ کو بے نطق سنانے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ کوئی جاہل اور دیہاتی عورت نہیں تھی، اسے خطرے سے پوری طرح آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اگر ان موقع پر اس کے رشتہ دار حیدرآباد جا مرے تھے تو وہ فوری طور پر کسی اچھے ہوٹل میں منتقل ہو سکتی تھی۔ مغزالہ سے جان بچا کر ادھر آیا تھا اور اب مجھے امید تھی کہ وہ موقع ہاتھ آنے پر اپنی تیمارداری کے سارے ہی جوہر آزما ڈالے گی۔ میں راہداری میں بچھے ہوئے نرم اور دبیز قالین پر چلتا ہوا اس کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا تو پھٹ بند تھے۔ ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہی اندر کی طرف کھل گئے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس ایک نقاب پوش اس کی مسحری پر دراز تھا۔ اس کا دائیں چانہ اور بائیں پنڈلی برہنہ تھی۔ جہاں ادڑے ہوئے گوشت پر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے صاف نظر آ رہے تھے، وہیں فرسٹ ایڈ کا سامان پھیلا ہوا تھا اور سلمہ دروازے کی طرف پشت کیے اس کی پنڈلی کا زخم صاف کر رہی تھی۔ جہانگیر کے لہو کا پیاسا سلمہ کو کس قدر عزیز تھا۔ میری آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہ منظر دیکھتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے پستول کی طرف گیا تھا۔ ادھر نقاب پوش مچھلی کی طرح تڑپ کر بستر سے اٹھا تھا اور سلمہ کو دونوں شانوں سے جکڑ کر اپنے اور میرے درمیان ڈھال بناتا ہوا نیچے اترا تھا۔ ڈینی! مجھے دیکھتے ہی سلمہ نے ہلکی سی چیخ مار کر میری طرف بڑھنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ نقاب پوش کی بے رحمانہ گرفت بہت سخت تھی۔ پستول کی نال گرا لو، نقاب پوش نے سرد اور تحکم امیز لہجے میں کہا۔ مجھے نہتا نہ سمجھنا، میرے بائیں ہاتھ میں جو سرنج دبی ہوئی ہے اس میں مہلک ترین زہر بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کی سوئی صورت کے جسم میں اتار دوں تو یہ سیال انجیکٹ کیے بغیر پلک جھپکنے میں مر جائے گی۔ لہٰذا جو کچھ کہہ رہا ہوں بے چو چرا اس پر عمل کرتے رہو۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں، میں نے بے رحمانہ لہجے میں کہا۔ اسے ہلاک کرنے کی دھمکی دے کر تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ جو عورت اپنے شوہر کی جانی دشمن سے ایسی شناسائی رکھتی ہو، میری دانش میں اسے مر ہی جانا چاہیے۔ کمرے کی فضا میں نقاب پوش کی دبی دبی زہریلی ہنسی گونج اٹھی۔ ڈینی! سلمہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹتے ہوئے رو دینے والی آواز میں بولی، مجھے اتنا بڑا الزام نہ دو، میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے یہ کدھر سے دیوار باندھ کر نوکروں کے علم میں لائے بغیر گھر میں گھسائے۔ اس کی ورم آلود آنکھیں اور ان میں ٹھہرے ہوئے موٹے موٹے آنسو دیکھتے ہی مجھے اس کی بے گناہی اور A2 کی مکاری کا پورا یقین آ گیا تھا۔ لیکن A2 کے مدافعانہ حربے کو ختم کرنے کے لیے میں نفرت امیز اداکاری جاری رکھی۔ اس لیے میں کبڑے بھکاری کے کہے ہوئے الفاظ ذہن کے کسی گوشے میں ابھرے جو تلخ لہجے میں نے فوراً ہی اکھل دی۔ عورت بڑی ناقابل فہم ہوتی ہے سلمہ، آشنائی اپنی خوشی سے کرتی ہے، پکڑی جاتی ہے تو مظلومیت کا شور مچا دیتی ہے۔ تمہارے لیے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے ہاتھوں سے بچ گئی تو جہانگیر تمہیں ذبح کر دے گا، تم تو اس کے لیے مارے آستین ثابت ہوئی ہو۔ اس کی آنکھیں فرتے ہر سے پھٹ کر پیشانی پر چچڑی، اونٹ اس طرح واہ ہوئے جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ اس کے جسم پر پل بھر کے لیے تشنج سا طاری ہوا اور وہ کھڑے کھڑے صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ A2 نے بمشکل اس کے گرتے ہوئے بدن کو اپنے بازوؤں میں سنبھالا تھا۔ جہانگیر کہاں ہے؟ A2 نے نقاب میں بنے ہوئے گول سوراخوں میں سے براہ راست مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہارے ہوئے فریق کو سوالات کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ عورت کو ایک طرف ڈال دو، آج تم میرے ہاتھ سے زندہ بچ کر نہ جا سکو گے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم نے اس کے لیے سزائے موت صادر کی ہے، اب ترس کیوں آ رہا ہے؟ اس نے تنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ مارنا چاہو تو بے شک مار دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کی اصل سزا تو وہ ہوگی جب یہ جہانگیر کے سامنے اعتراف جرم کرے گی یا اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کرے گی، پھر تو میں بھی اسے زندہ دیکھنا چاہوں گا، وہ استزاہیہ لہجے میں بولا۔ اسے دیکھ دیکھ کر جہانگیر کو میرے مقابلے میں اپنی بدترین شکست کا احساس ہوتا رہے گا، اور اسے بڑی شکست تو شاہوں نے بھی کبھی نہ کھائی ہوگی۔
اس وقت تم مجھ سے ملنے تو یہاں نہ آئے ہوگے؟ میں نے پستول کی نال کو جنبش دیتے ہوئے سوال کیا۔ شہر میں اب یہی تو ایک دیکھا بھالا گھر رہ گیا ہے۔ یہاں فرسٹ ایڈ کے ساتھ جہانگیر سے ملاقات کی بھی امید تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ لیکن یہ تو بتاؤ تم اپنے دوست کی تنہا بیوی کی خوابگاہ میں کس رشتے سے گھسے تھے؟ جو اس سوال کا مجاز ہے اسی کو جواب دے سکوں گا۔ اب شرافت سے سلمہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر گولی چلا دوں گا۔ نہ گولی نہ چلانا، ایک کم ہو جائے گی، وہ مزاحانہ لہجہ میں بولا۔ کہتے ہوئے اس نے اچانک ہی سلمہ کو چھوڑ دیا۔ پل بھر کے لیے میری توجہ ہٹی اور A2 نے سائڈ ٹیبل سے ماربل کا گلدان اٹھا کر فانوس پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ خوابگاہ میں اندھیرا پھیل گیا تھا اور میں اچھل کر روشن راداری میں نکل گیا۔ A2 کے ہاتھ میں زہریلی سرنج تھی، لہٰذا میں دور رہ کر ہی اسے زیر کرنے کی فکر میں تھا۔ میں پستول تانے سانس روکے راہداری میں اس کا منتظر تھا کہ اچانک خوابگاہ سے کسی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا سنائی دیا۔ جتنی دیر میں کمرے میں پہنچا وہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر کود چکا تھا۔ میں نے بخلاہٹ کے عالم میں سوئچ ٹٹول کر ٹیبل لیمپ روشن کیا تو سلمہ کے چہرے پر خون کی کئی بوندیں نمایاں تھی۔ فانوس سے ٹوٹنے والے شیشے کے کچھ ٹکڑوں نے اسے اپنی زد میں لے لیا تھا۔ واقعات اس قدر تیزی کے ساتھ اور پے در پے رونما ہو رہے تھے کہ اگلا دن طلوع ہونا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر چوکیدار سمیت تینوں ملازمین کو طلب کیا تو سلمہ کی خوابگاہ میں گھستے ہی وہ بکھلا گئے۔ ان کے لیے گھر میں کسی اجنبی کی موجودگی ناقابل یقین تھی کیونکہ وہاں تو دن بھر کوئی آیا ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے چند منٹ بیشتر کسی کو چاہتے دیکھا تھا۔ ان تینوں کو میں نے کسی بدنیت ڈاکو کے داخلے، اپنی مداخلت اور پھر اس کے فرار کی کہانی سنا کر ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور بے ہوش سلمہ کو اپنی کار میں منتقل کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ واقعات کی تیزی کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے یا سلمہ کے زخموں کی دیکھ بھال بھی نہیں کی تھی کہ کہیں A2 بھاگتے بھاگتے ایک مرتبہ پھر نہ ادھر پلٹ پڑے اور مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سلمہ کے لیے میرا دل بہت ملول تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ راستے ہی میں ہوش میں آ جائے تاکہ میں اسے اپنے طرز عمل کی وجہ سے آگاہ کر سکوں۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے لیے ایسی وضاحتیں ذرا دشوار ہو جاتی۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر غیر ارادی طور پر نگاہ ڈالی تو 8:45 بج رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے 8 اور 9 بجے کے درمیان فون پر سلطان شاہ سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ میں نے سلمہ کے ہوش میں آنے تک شہر نوردی کا ارادہ ترک کر کے گاڑی گھر جانے والے راستے پر ڈال کر رفتار بڑھا دی۔ گھر پر شدت کے ساتھ میرا انتظار ہو رہا تھا۔ میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر غزالہ بہت پریشان ہوئی، پھر بے ہوش سلمہ کو میرے ساتھ موجود دیکھ کر پورے گھر میں سنسنی کی لہر توڑ گئی۔ لیکن میں کسی کے بھی سوالات کی پرواہ کیے بغیر ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ پہلی ہی کوشش میں لاہور کا نمبر مل گیا۔ فون ریسیو کرنے والا سلطان شاہ خود ہی تھا اور غیر متوقع طور پر سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ چند رسمی فکروں کے بعد فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس کی ٹھہری ٹھہری آواز سنائی دی۔ بڑی ماں کے بارے میں؟ میں نے اپنے اندر سے آتی آواز محسوس کی۔ ہاں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بڑی ماں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آواز بوجھل ہوگی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا خبریں ہیں؟ میں نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ دوسری طرف لائن پر سناٹا چھا گیا، جیسے اسے میرے رد عمل پر حیرت ہوئی ہو اور وہ بات جاری رکھنے کا حوصلہ نہ کر رہا ہو۔ کیا سو رہے ہو تم؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، سوچ رہا تھا مجھے لائٹس کاٹیج میں سامان فراہم کرنے والے ٹھیکیدار کی وین پر نوکری ملنے کی امید ہو گئی ہے۔ وین وہاں روز گوشت، سبزیاں اور تالے وغیرہ پہنچ جاتی ہے۔ میں بآسانی 2-3 گھنٹے اندر گزار لیا کروں گا۔ نوکری کر لو لیکن اس سے ولد الحرام سے بچے رہنا۔ پوری بھیڑ میں وہی ایک آدمی تم کو پہچانتا ہے۔ میں محتاط رہوں گا۔ کراچی کے کیا حالات ہیں؟ حالات خطرناک ہیں۔ اس سے 2-4 بار ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ہاتھوں زخمی بھی ہوا ہے۔ اب شاید اسے کئی دن آرام کرنا پڑے گا۔ آج شوگر کوئن بھی نظر آ گئی ہے۔ وہ بتا رہا تھا اسے علاقے میں کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنے ایک سفید فم دوست کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا اصل نام ویرا لائڈ ہی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اولڈ ڈارلنگ کے معاملے میں وہ پریشان ہے اور کسی بھی وقت لاہور سے کوچ کر سکتی ہے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ آج شام وہ مختلف فضائی کمپنیوں کے دفاتر کے چکر لگاتی رہی تھی۔ اگر وہ یہاں سے چل ہی پڑی تو میں کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ پھر اس سے پہلے کہ کچھ کر گزرو، تمہارے دوست اسے مہمان رکھنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں صرف صورت دکھا دوں گا، باقی کام وہ شوق سے خود ہی کر لیں گے۔ پھر اچانک ریسیور پر سلطان شاہ کی کراہت سنائی تھی اور فوراً سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور شدید بے چینی کے عالم میں وہاں سے اٹھ گیا۔ نہ جانے اس پر کیا ناگہانی افتاد نازل ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ وہی نمبر ملایا لیکن دوسری طرف سے مسلسل انگیز ٹون سنائی دیتی رہی۔ جب 5ویں کوشش بھی بار آور نہ ہوئی تو میں مایوس ہو گیا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس افتاد کے نتیجے میں ریسیور کریڈل پر رکھنے کی نوبت ہی نہ آ سکی تھی۔ میں اداس دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس وقت مجھ پر خود فراموشی کی کیفیت طاری تھی۔ اپنی ہتھیلیوں کے کھولتے ہوئے زخموں سے A2، سلمہ اور غزالہ سب ہی کو بھلا بیٹھا تھا۔ اب یہ یاد رہ گیا تھا کہ بڑی ماں قتل کر دی گئی تھی۔ رشتے کا ایک محترم اور مقدس نام جو میری تسلی کے لیے باقی تھا اسے بھی مٹا دیا گیا تھا۔
میری آنکھوں کے گوشے تیزی سے نمناک ہونے لگے اور جب میں بستر پر گرا تو نگاہیں دھندلا چکی تھیں اور دل حلق میں ابلا آ رہا تھا۔ زندگی انسان کے لیے کس قدر اہم ہے، لمحوں سے برسوں تک ایک طویل مسافت نظر آتی ہے جسے طے کرنے کے لیے لمحہ و لمحہ منصوبے اور سازشیں تیار کرنا پڑتی ہے۔ دوستوں کی دلجوئی، دشمنوں کی بے کنی، چاہے جانے والوں کی خوشامد، زرپرستی، زن مریدی، زمین سازی کی فکر کم و بیش ہر انسان کے ذہن پر ہر لمحہ سوار رہتی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے یہی محسوس کرتا ہے کہ پورے معاشرے میں اسی کی جدوجہد اور جاں بازی سب سے اہم اور جاں گسل ہے، جس کے نتائج پر بہت سوں کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ لیکن تقدیر کائنات لامتلاحی پناہیوں میں چھپی انسان کی ان کچھ فہمیوں پر چپ کے دھیمے دھیمے مسکراتی رہتی ہے کہ دوسروں کے مستقبل کے غم میں کھلا چاہنے والا اپنے مستقبل سے کس قدر بے خبر ہے۔ میرے آنسو تھم چکے تھے، دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والا غم و اندوہ کا غبار آنسوؤں میں دھل چکا تھا، لیکن ذہنی روح اس کمرے کی تنہائی میں بھٹکتے جا رہی تھی۔ ذہن پر فلسفہ طاری ہونے لگا تھا۔ اس وقت پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ فلسفہ ناکامی اور محرومیوں کے کوکھ سے ہی جنم لیتا ہے۔ کامیاب اور بامراد لوگوں کو تو مسرتیں سمیٹنے سے ہی فرصت نہیں ملتی جو وہ فلسفے کا رخ کر سکیں۔ ارے آپ یہاں پڑے کیا کر رہے ہیں؟ اچانک ابھرنے والی آواز غزالہ کی تھی۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کچھ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، دل ازاد تھا اس لیے ادھر کیا تھا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ سلمہ ہوش میں آئی ہے یا نہیں؟ میں نے خفت مٹانے کے لیے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ رکے بغیر میرے قریب آ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اداس کیوں ہیں آپ؟ کیا سلطان شاہ نے کوئی بری خبر سنائی ہے؟ خبر صرف خبر ہوتی ہے غزالہ، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا یا برا سمجھنا خود سننے والے کے اپنے رویے پر منحصر ہوتا ہے۔ سلطان شاہ نے آج بڑی ماں کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ اور ساتھ ہی میں سر جھٹک کر ہنس پڑا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ سلمہ کس حال میں ہے؟ ہوش میں آ گئی ہے، پہلے اس پر سکتے کی کیفیت طاری تھی، اب آپ کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ میں اسی تماشے میں الجھی ہوئی تھی، ورنہ بہت پہلے یہاں آ گئی ہوتی۔ تمہیں تو پہچان لیا ہوگا اس نے، ابھی اس کے حواس یکجا نہیں ہو سکے، جہانگیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہچان سکی۔ یہ کہتے ہوئے تشویش زدہ انداز میں میری زخمی ہتھیلیوں پر چکی۔ یہ کیا ہوا؟ بہت بری طرح زخمی ہوئی ہیں ہتھیلیاں آپ کی، آج A2 سے بدترین تصادم ہو رہا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مقدر یاوری کر رہا تھا کہ ہر بار اسے زخم چاٹنے چھوڑ کر زندہ سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی میری برہم پٹی کرنے پر مصر تھی، لیکن میں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سلمہ میرے خلاف کیا زہر اگل رہی تھی اور جہانگیر پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے۔ سب سے پہلے مجھ پر اس کی نگاہ پڑی تھی اور وہ زہریلے لہجے میں جہانگیر سے مخاطب ہو گئی تھی، دو آ گیا تمہارا چہیتا دوست، اب اسی سے پوچھ لو کہ مجھے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ آخری الفاظ پر اس کی آواز رن سی گئی تھی۔ سلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ جہانگیر نے ملامت آمیز اونچی آواز میں مجھ سے سوال کیا۔ تم اس پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہو ذرا بھی شرم نہ آئی؟ ضرور آتی اگر سلمہ کی خوابگاہ میں A2 مسحری پر دراز نہ ہوتا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور جہانگیر کی نظریں چکی۔ یہ جھوٹ ہے، سلمہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، میں مجبور تھی، میں نے اسے اپنی خوشی سے نہیں بلایا تھا، وہ تو کسی چور کی طرح اطلاع دی بغیر اچانک ہی وہاں گھس آیا تھا۔ مجھے یہ سب معلوم ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہنا چاہا، لیکن جہانگیر نے تیز لہجے میں میری بات اڑا دی۔ کیا معلوم ہے؟ وہ اشتعال امیز لہجے میں دہاڑا تھا۔ کیا دیکھ لیا تھا تم نے میری خوابگاہ میں کہ تم نے سلمہ پر الزام تراشی شروع کر دی؟ سنو، اس کے خاموش ہوتے ہی کمرے کی فضا میں کرنل زوار زیدی کی پاٹ دار آواز گونجی۔ اگر نیچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، یہ گھر ہے کوئی بھٹیار خانہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جیب سے پستول نکال چکا تھا۔ آپ پستول رکھ لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں جنم لے چکی ہیں جنہیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ان دونوں کو ابھی قائل کر دوں گا۔ کرو، میں سن رہا ہوں۔ کرنل نے نادر شاہی فرمان جاری کیا اور میں بیچارگی کے ساتھ سر ہلا کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ A2 وہاں چوری سے گھسا تھا، پھر شاید اس نے سلمہ کو، بلکہ سلمہ بھابھی کو۔ میں نے غزالہ سے نگاہیں چار ہوتے ہی جلدی سے اپنی تسی کٹا لی، دمکا کر اپنی مرہم پٹی کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اس اسنا میں وہاں پہنچ گیا۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ A2 کو تمہارے بستر پر دراز دے کر غصے سے کھوپڑی کھولنے لگی تھی۔ اسی روح میں میری جانب سے تلخ کلامی کا آغاز ہوا۔ پھر صورتحال کا ادراک ہونے کے بعد میں نے اداکاری کا فیصلہ کر لیا۔ اگر A2 سلمہ بھابھی کے ساتھ میری ہمدردی کا اندازہ لگا لیتا تو اسے آڑ بنا کر مجھے زیر کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے سلمہ بھابھی کے بارے میں بے رحمانہ رویہ اختیار کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے زیر کرنے کے بجائے وہ خود بھاگ نکلا۔ لیکن تم نے الزامات لگائے تھے مجھ پر، ایسے گندے الزامات جن کا تصور بھی محال ہے۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا تم نے مجھے؟ گالیاں نہ دے کر بدترین گالیاں دے ڈالی تھی اور اسے اکسا رہے تھے کہ مجھے مار ہی ڈالے۔ سلمہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روحانسی آواز میں بولی، یہ سب درست ہے، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ تمہاری جان بچانے کے لیے کیا۔ میں نے براہ راست سلمہ سے مخاطب ہو کر پرسکون لہجے میں کہا۔ اس وقت A2 کے ذہن پر تقریب سوار تھی۔ میں تمہاری زندگی کے لیے التجا کرتا تو وہ تمہیں ہلاک کر دیتا، یہی بھانپتے ہوئے میں نے تم کو موت کا سزاوار قرار دیا تھا
और उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ताकि जहांगीर खुद तुम्हारा काम तमाम करे। उसे पूरा यकीन हो गया था कि मैं तुम्हारी तरफ से पूरी तरह बदज़द हो चुका हूँ और जहांगीर को तुम्हारी और उसकी बज़माराई की दास्तान पूरी तफसील के साथ सुना होगा। क्या बक रहे हो तुम? जहांगीर आखिरकार मर्द ही था। उसे गुस्सा आ गया। वहाँ कैसी बज़माराई हो रही थी? क्या हो रहा था जब तुम ख्वाबगाह में दाखिल हुए थे? बज़ाहिर बहुत कुछ, लेकिन दर हकीकत कुछ भी नहीं। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। वो जख्मी पिंडली और शाना बरहना किए तुम्हारी मसहरी पर दराज था और सलमा उसके जख्म साफ कर रही थी। लेकिन वो वहाँ गया ही क्यों था? जहांगीर सलमा के चेहरे पर नजरें गाड़ कर उड़ाया। जहांगीर के खून पर गर्मी चढ़ने लगी थी। सलमा ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान हलाते ही बेसाख्ता रो पड़ी और मुझे एक बार फिर दखल अंदाजी करना पड़ी। वो तुम्हारी बीवी से मिलने नहीं गया था। मैंने तल्ख लहजे में कहा। तुम उसकी कैद से फरार हुए थे, उसी के बाद उसके लिए दुश्वारियां खड़ी होगी और वो तुमसे फैसला कुन अंदाज में दो हाथ करके तुम्हारा काम तमाम करना चाहता था। ये तुम्हारी खुशनसीबी थी कि तुम वहां मौजूद नहीं थे और सलमा की बदनसीबी थी कि मेरी हदायत के बावजूद ये घर न छोड़ सकी, क्योंकि इसके रिश्तेदार अचानक ही हैदराबाद चले गए थे और A2 ने इससे नर्स का काम देने का फैसला कर लिया। वो बहुत कमीना है। अगर तुम बर वक्त मुदाखलत न कर बैठते तो वह हद से तजावुज़ भी कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। मैंने उसकी तायद करते हुए कहा। उसकी ज़हनियत गंदी है और औरत की शिकस्त को बदतरीन गर्दानता है। खुद उसी ने कहा था कि औरत से बड़ी शिकस्त तो कभी शाहों ने भी नहीं खाई होगी। तुम्हें यकीन है कि तुम बर वक्त वहां पहुंच गए थे? जहांगीर की आवाज़ पर यक ब यक नकाहत तारी हो गई, ईमान की हद तक। मैंने उसकी ज़हनी कैफियत भांपते हुए मजबूत लहजे में कहा और गजाला को आंख से इशारा किया कि वो सलमा को वहां से अपने साथ ले जाए। गजाला उसे पुचकारती हुई अपने साथ लेगी। उसी असना में कर्नल पस्तौल हाथ में थामे मुसलसल दरवाजे पर जमा हुआ था। क्या अब भी किसी से कोई खतरा लाहक है आपको? मैंने खुश्क लहजे में कर्नल से सवाल किया। नहीं। कर्नल ने बुखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। कहो तो मैं भी चला जाऊं यहाँ से? ना जाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन कम अज कम पस्तौल जेब में रख लें। चल पड़ा तो हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाएगा। मैंने अपने लहजे में संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा और कर्नल ने सेफ्टी के चढ़ाकर पस्तौल फौरन ही जेब में डाल दिया। मैं जरा शमा को देख कर आता हूँ। भीड़ भाड़ और शोर गुल से उसका दिल घटने लगता है। ये कहती हुई वो तेजी के साथ कमरे से निकलता चला गया। तन्हाई मुयस्सर आ जाने पर जहांगीर कई सारियों तक उलझन अवेज अंदाज में मेरी आंखों में देखता रहा। फिर शिकस्त खोरदा धीमी आवाज में बोला, तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने बिगड़ कर कहा। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? जो देखा था बता दिया। बस ये याद रखना कि अब काफी अरसे तक तुम दोनों को भी रुपोश रहना होगा, वरना वो किसी पागल कुत्ते की तरह तुम पर कोई और भी वार कर गुजरेगा, जिसका तोड़ करना शायद किसी के लिए भी आसान ना होगा। मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। वो जल्दी से इस्तरारी लहजे में बोला, सलमा हालात से बेखबर है, लिहाजा वो तुम्हारी हदायत की अहमियत को ना समझ सकी। उसे जरा भी अकल होती तो रिश्तेदारों की गैर हाजिरी का इल्म होने के बाद वो शहर के किसी सुथरे होटल में मुंतकिल हो सकती थी। अब मुझे उससे बहुत सी वजाहतें करना पड़ेगी। वो सवालात करके मेरे दिमाग चाट जाएगी। इस बारे में तुमने उसे क्या बताया है? कुछ भी नहीं। मैंने उसकी खलच और परेशानी का सबब भांपते हुए इस बार लहजे में कहा। वहाँ वो A2 की मौजूदगी में ही बेहोश हो गई थी। उसी हालत में मैं उसे यहाँ उठा लाया। उससे तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। भला मैं उसे क्या बताता? अब तो बताना और छुपाना सब तुम ही पर मुनहसर है। वो शुरू दिन से मेरी सरगर्मियों से शाकी रही है। वो गहरा सांस लेकर बोला, और अब तो उसे भी अंदाजा हो गया होगा कि इन मामलात में मेरा और तुम्हारा मुफाद मुश्तरक है। मैं उसे जो कुछ भी बताऊंगा वो अलहदगी में तुमसे उसकी तस्दीक जरूर करना चाहेगी। हो सकता है एक तस्दीक का मरहला शुरू भी हो चुका हो। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए पुरख्याल लहजे में कहा। किससे? कैसे? मेरी राय जनी पर वो बुखला गया। होशो हवास मामूल पर आते ही वो गजाला को पहचान चुकी होगी, जिसे अपनी दानिश में सलमा ने तुम्हारी कैद से फरार करवाया था। अब तुम जो कुछ भी कहोगे वो गजाला के बयान के मुताबिक होना चाहिए। उसे दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मुझे ये दिन भी देखना था कि बीवी के सामने अपनी मसरूफियात की वजाहतें करता फिरूं। वो तकरीबन कराहते हुए बड़बड़ाया था। उस इस्लाम में गजाला सलमा के साथ वहां पहुंची। सलमा तुरुश लहजे में उससे उलझ रही थी और वो उसे मुस्कुरा कर टाले जा रही थी। कमरे में पहुंचती गजाला एक गहरा सांस लेकर बोली थी, अब दोनों तुम्हारे सामने मौजूद हैं, जो चाहो इनसे पूछती चली जाओ। मैं तो तुम्हारी ही तरह नागहानी इस्तिसादम में उलझ गई थी। ये कौन है? सलमान तीखे तेवरों के साथ जहांगीर से गजाला के बारे में सवाल किया। सलीस उर्दू में एक लड़की और शकील उर्दू में मेरी मंगेतर। जहांगीर से पहले ही मैं बोल पड़ा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि फिजा में कशीदगी हद से तजावुज न करने पाए। तुम्हारी मंगेतर? वो कमर पर हाथ रखकर मानी केज हुनकारा भरती हुई मेरी तरफ घूम गई। जहांगीर ने उसे क्यों अगवा किया था? बल्कि अगवा करके अपने घर पर कैद कर रखा था। अगर मैं इसकी मदद न करती तो न जाने इसका क्या अंजाम होता। उसके जवाब में मेरे साथ तुम्हारा रवैया हैरतनाक है। मौका मिलने के बावजूद तुमने इस ज्यादती का कोई बदला नहीं लिया। ये गलत फहमी है तुम्हारी, मैंने आज़गी के साथ कहा। हम दोनों उसी से आपोश के खिलाफ बरसे बेकार हैं, जो मेरे हाथों जख्मी होने के बाद तुम्हारी ख्वाबगाह में जा घुसा था। पहले उसने गजाला को उठवाया था और जहांगीर उसके आड़े आ गया। उस वक्त तक जहांगीर को मेरे और गजाला के ताल्लुक का इल्म ही न हो सका था। वो इसे एक मजलूम लड़की समझकर इसकी मदद कर रहा था। अपने घर में कैद करके
سلما نے میری بات کاٹ کر کہا، تم احمق ہو۔ جہانگیر جھنجلا کر بول پڑا، وہ بہت بار رسوخ اور کینہ پرور آدمی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ لڑکی رہا ہوتے ہی کہیں دوبارہ اس کے آدمیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میں اس لیے کسی بہتر کمین گاہ کی تلاش میں تھا۔ جب میں نے اسے بھگایا تو وہ فوراً ہی تھر لی گئی۔ سلما نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اس وقت وہ ہر اعتبار سے صرف اور صرف بیوی نظر آ رہی تھی، جسے کاتب تقدیر نے شوہر کے سخت محاسبے کے لیے سر پر مسلط کیا۔ یہ اتفاق ہے کہ وہ ڈینی کی تربیت یافتہ غزالہ تھی، اور صاف نکل کے کوئی اور ہوتی تو تمہیں خود اپنی احمقانہ ہمدردی پر افسوس ہوتا۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ پہلے ڈینی کی منگیتر اور آج تمہاری بیوی کی باری آ گئی تھی۔ سلما کے جارحانہ تیور بدستور برقرار تھے۔ آخر وہ کون ہے؟ تم نے اس کی کس ماں بہن کی بے آبروئی کی ہے کہ وہ تمہاری عورتوں کا دشمن ہو رہا ہے؟ تم سے کہاں دشمنی ہے اس سے؟ جہانگیر نے تلخ لہجے میں کہا، تم سے تو مرم پٹی کروانے آیا تھا۔ ڈینی دخل اندازی نہ کر بیٹھا ہوتا تو شاید دوستی کے دو طرفہ معاہدے کی توثیق بھی ہو چکی ہوتی۔ وہ آپے سے باہر ہو کر چیختی ہوئی جہانگیر کی طرف چپٹی، مگر میں پھرتی کے ساتھ درمیان میں آ گیا۔ وہ روحانسی آواز میں مجھے برا بھلا کہتے ہوئے میرے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے بے بسی سے غزالہ کی طرف دیکھا تو وہ ماری خیز زرد لب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کھڑی تھی۔ میں نے ناچار سلما کی دونوں کلائیاں تھام لی۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے چند ثانیوں تک زور آزمائی کرتی رہی۔ اس دوران میں غزالہ کے لبوں سے مسکراہٹ کافور ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں رقابت کی ہلکی سی سرخی پھڑکنے لگی تھی۔ اس سے بیشتر کے غزالہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا۔ میں نے موقع ملتے ہی سلما کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل کر اس کی کلائیاں چھوڑ دی۔ میاں بیوی کے معاملات میں آپ شاید ضرورت سے زیادہ دخل دے رہے ہیں۔ فضا میں غزالہ کی پرسکون آواز گونجی، ان دونوں کو یہاں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو مصالحت آسانی کے ساتھ ہو سکے گی۔ میرے لیے اس کا فرمان نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں فوراً ہی نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا اور غزالہ میرے پیچھے ہو لی۔ تم سلما کی آمد سے کچھ ناخوش نظر آتی ہو۔ میں نے ڈرائنگ روم میں پہنچتی ہی سبقت لے جاتے ہوئے سوال کا ڈالا، اگر آپ خوش ہیں تو میں کیسے ناخوش ہو سکتی ہوں؟ اس کے سنجیدہ جواب نے پل بھر کے لیے مجھے لاجواب کر دیا، مگر میں نے فوراً ہی راستہ نکال لیا۔ میری خوشی کا اندازہ کیسے لگا لیا تم نے؟ بڑے شوق سے اس سے پٹ رہے تھے، میرا تو خون کھول رہا تھا۔ اسے یہ جسارت کیسی ہوئی کہ اس نے آپ پر ہاتھ اٹھا؟ آپ کی جگہ جہانگیر پٹ رہا ہوتا تو اس کے دونوں ہاتھ شانوں سے اکھاڑ پھینکتا۔ وہ اصیلے لہجے میں بولی، اس وقت وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے۔ میں ناصحانہ لہجے میں کہا، میری جگہ جہانگیر ہوتا تو واقعی وہی کچھ کرتا جو تم کہہ رہی ہو، کیونکہ خلوت سے ہٹ کر میاں بیوی انا کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے لیے انا کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کم از کم تمہیں اس قدر تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اس مشورے کا جواب آپ خود ہی دے چکے ہیں۔ وہ سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں بولی، آپ دوسری عورتوں کے بارے میں لاکھ منکسر المزاج ہوں، لیکن میں انا کی تھوڑی سی قائل ہوں۔ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت آپ پر ہاتھ اٹھائے اور آپ بس ہنس ہنس کر اسے روکتے رہیں۔ میرا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ غزالہ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ ڈالی تھی جس کا اسے حق حاصل تھا۔